اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذالک الخیر ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون۔ اے اولاد آدم، یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور زینت ہے، اور تقوی کا لباس ہی بہترین ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ آج ہم نے سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 26 کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ آپ نے سنا۔ اس سے پہلے ہم آیت نمبر 25 تک پہنچے تھے، جو کہ ہم پڑھ رہے ہیں حضرت آدم اور ابلیس کا جو قصہ ہے، اور اس کے بعد جو حضرت آدم کو جو بتایا جا رہا ہے کہ کیسے اس زندگی کا جو نظام زمین پہ کیسے زندگی کا نظام چلے گا، وہ اللہ تعالیٰ نے پیچھے بتایا آیت نمبر 4 اور 25 میں، جو کہ یہ اس طرح تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نیچے اترو، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ دشمن کون ہوں گے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حق اور باطل جو ہے وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، جو کہ اہل حق ہیں وہ جو اہل باطل کو اپنا دشمن سمجھیں گے، اور جو اہل باطل ہیں وہ اہل حق کے دشمن ہوں گے اور ان کو ان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کریں گے۔ جو اہل باطل ہیں وہ شیطان کا گروہ ہیں، وہ شیطان کے جو شیطان نے جو چیلنج دیا ہے اس کو پورا کرنے میں اس کا ساتھ دیں گے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 25 میں کہ تمہیں اسی میں تم اسی سے اسی سے تم نے پیدا ہونا ہے، پھر اسی میں تم نے مر کے واپس جانا ہے، اور اسی میں تم دوبارہ زندہ کیے جاؤ گے جو کہ قیامت کے دن ہے۔ تو یہ اس کا زندگی کا سرکل اس طرح کمپلیٹ ہوگا اس زمین کے اوپر۔ اور آگے پہ چلتے ہوئے آیت نمبر 26 میں جو کہ آج ہم نے پڑھی ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایک زبردست جو سبق اور ایک ہمارے لیے بہت بڑی ایک نصیحت کی جا رہی ہے، جو کہ ہماری زندگی میں جو بھی انسان اس نصیحت پہ عمل کرے گا تو وہ ضرور جو ہے وہ جو برائیوں سے اور جو شیطان کے جو وسوسے ہیں اور شیطان کے جو بھی اس کے جو اٹیک کرنے کے طریقے ہیں یا جو بھی رستے ہیں اس کے انسان رک سکتا ہے۔ تو وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ آدم کو فرما رہے ہیں، آدم کی جو بھی اولاد قیامت تک آئے گی، جو بھی انسان قیامت تک آئیں گے، سب کے لیے نصیحت کی جا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یقیناً ہم نے تم پر لباس اتارا ہے جو تمہاری شرم گاہوں کو چھپاتا ہے۔ تو ایک اس کا میننگ یہ ہو گیا، جو ہم ظاہراً جو لباس پہنتے ہیں، یہ ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے اوپر سے اس کو تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ اوپر سے اتارا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے قوانین بنائے کہ کس طرح یہ لباس ہم ہر علاقے کے لوگ اپنے حساب سے جو لباس بناتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سمجھ دی کہ کس طرح لباس کو بنانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے عقل دی انسان کو کہ لباس کو کیسے بناتے ہیں، تو کون کون سی چیزوں کو یوز کرتے ہوئے ہم لباس کو بناتے ہیں۔ یہ اس سے مراد یہ ہے، نہ کہ اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر سے لباس سب کے لیے اتارا ہے۔ ایسے نہیں ہم کہہ سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک طریقہ بتایا کہ لباس کو کیسے بناتے ہیں اور کیسے اس کو اپنی جو جسم کو کور کرتے ہیں۔ ایک اس کا میننگ تو یہ جو ظاہراً ہو گیا۔ دوسرا اس کا میننگ یہ ہے کہ جو لباس سے مراد کے جو ہم نیک کام کرتے ہیں، جو ہم نیکیاں کرتے ہیں، جو انسان نیکیاں کرتا ہے وہ اس سے جو بھی انسان اچھے کام کرے گا، اس کے جو یہاں پہ جو ورڈ یوز ہوا نا، سوآتکم، سوآتکم، اس سے مراد یہ ہے، دوسرا جو میننگ اس سو کا مطلب ہوتا ہے برائی یا غم۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے، جو بھی انسان نیک کام کرتا ہے، جو اچھے کام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے جو احکامات پہ عمل کرتا ہے، تو جو اس کے غم ہوتے ہیں اس کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے۔ غم سے مراد کہ جو چیز اس کے کسی برے اعمال کی وجہ سے ظاہر ہونے والی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے نیک اعمال کی وجہ سے اس کو چھپا دیتا ہے۔ جیسا کہ پیچھے میں نے پڑھا کہ جیسے ہی حضرت آدم علیہ السلام سے وہ غلطی ہوئی، اسی ٹائم جو ان کے جو غم تھے، جو ان کی پریشانیاں تھیں، وہ ان کے اوپر ظاہر ہو گئی۔ تو یہ اس کو کور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان نیک کام کرے، جیسا کہ انہوں نے پتوں سے اس کو کور کیا، تو اچھے کام کر کے اپنی برائی کو ختم کرنا ہے۔ تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کے غم اور آپ کی جو پریشانیاں ظاہر ہو جاتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ اس کو چھپا دے گا آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے۔ تو یہاں بھی اس سے مراد یہ ہے
کہ جو انسان بھی نیک کام اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا شروع کر دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جو غم ہیں وہ اس کی زندگی ایک تو غم کم ہو جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں، دوسرا اس کی زندگی پھر آسان اور سیدھے راستے پہ اللہ تعالیٰ اس کو چلا دیتا ہے، اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ اور زینت ہے اور تقویٰ کا لباس، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تقویٰ کا لباس ہی بہترین ہے۔ اب دیکھیں اسی کو اگر اللہ تعالیٰ نے جو ایکسپلین کیا ہے، جو تقویٰ کا جو لباس ہے، اب تقویٰ کا لباس کیا ہوتا ہے؟ تقویٰ کا میننگ کیا ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بچا کے چلنا۔ تو اس کی مثال حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ تقویٰ سے مراد کیا ہے، تو حضرت عمر نے فرمایا رضی اللہ عنہ نے کہ تقویٰ سے مراد یہ ہے کہ آپ ایک جھاڑیوں جو کانٹے دار جھاڑیوں سے آپ گزریں تو اپنے آپ کو کس طرح بچا کے گزریں گے، یہ تقویٰ ہے۔ یعنی کہ آپ اس طرح گزریں جھاڑیوں سے کہ آپ کے کپڑے ان جو جھاڑیوں کے اندر نہ پھنسیں یا اس کے ساتھ نہ خراب ہوں، تو یہ تقویٰ ہے۔ یعنی کہ برائیوں سے بچتے ہوئے گزرنا، یہ اس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تقویٰ کا لباس ہے وہ سب سے بہترین ہے۔ تو تقویٰ کا لباس کیا کرے گا کہ آپ کو شیطان کے جو وسوسے ہیں، جس سے وہ اٹیک کرتا ہے، جس سے وہ سٹارٹ کرتا ہے اٹیک کرنا، اس سے آپ کو بچائیں گے۔ یہ جو تقویٰ کا لباس ہے، جو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون کون سے اس کے جو خیالات ہیں جو ڈالتا ہے انسان کے مائنڈ میں، اور اس کو وہاں پہ آپ نے پکڑ لینا اس کو۔ تو اس طرح کیا ہوگا کہ آپ اس کے شیطان کے جو وسوسے سے آپ بچ جائیں گے، تو اس کے پھر دوسرے جو وار ہیں اس سے بھی آپ بچ جائیں گے، کیونکہ اس نے تو کوئی راستہ اس نے نہیں چھوڑنا، وہ ہر راستے سے آپ کی طرف اور آپ کو اٹیک کرے گا آپ کے اوپر، اور آپ کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرے گا۔ تو جو بھی انسان تقویٰ والی زندگی اختیار کرے گا تو اللہ کے حکم سے، اللہ کی مدد سے وہ شیطان کے جو داؤ ہیں، شیطان کے جو مکر ہیں، جو شیطان کے وسوسے ہیں، اس سے بچ جائے گا۔ تو یہ جو تقویٰ کا لباس ہے تو اس سے مراد یہ ہے۔ دوسرا اس سے یہ ہے کہ جیسے جو درخت تھا، جو بھی انسان تقویٰ کا لباس پہنا ہوگا، جس نے جو وہ تقویٰ اختیار کرے گا، تو وہ جو درخت ہے جو کہ جسے اللہ تعالیٰ نے منع کیا، وہ یہ اس سے مراد یہ ہے کہ جو شیطان کا جو آپ کہہ لیں کہ برائیوں کا جو سرچشمہ ہے، اس سے آپ کو اللہ تعالیٰ بچا دے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ایک ڈال ہے جو آپ اگر جو بھی انسان تقویٰ والی زندگی اختیار کرے گا، جتنا اس کا تقویٰ ہوگا اتنا ہی وہ شیطان کے چکر سے بچے گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے کہ لوگ سبق حاصل کریں۔ تو اللہ کی نشانیاں یہ ہیں کہ جس کو ہم چینج نہ کیا جا سکے، اور جو کہ آپ کو نصیحت کے لیے آپ اس کو اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔ تو یہ جو لباس جس کا ذکر کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ تقویٰ کا لباس ہے، اور دوسرا یہ جو دوسرا لباس جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک تو اپنے ظاہری لباس پاک صاف ہونا چاہیے، اور بالکل آپ کی جسم جو کور ہونا چاہیے، اور ایک آپ کا جو باطنی لباس ہے وہ ہے تقویٰ کا، کہ آپ نے ہر برائی سے جو بڑی بڑی برائیوں سے اپنے کو بچانا ہے، اور چھوٹی چھوٹی برائیاں اللہ تعالیٰ آپ کی معاف کر دیں گے۔ تو اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے آپ ضرور محفوظ کریں، تو اس سے کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی چھوٹی چھوٹی جو ہیں غلطیاں ہیں وہ معاف کر دیں گے۔ تو انشاءاللہ آپ ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ چھوٹی برائیوں سے بھی بچ جائیں گے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں جو اس آیت میں فرمایا گیا ہے تقویٰ کا لباس، وہ ہمیں پہننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم کوشش کریں کہ وہ تقویٰ کا لباس پہنیں، اور تقویٰ کا لباس بھی پہنیں، اور دوسرا جو لباس ہے وہ بھی ہم ایسا لباس پہنیں کہ جس سے ہماری جو ہے جو جسم جو ظاہر نہ ہو، شرم کا ظاہر نہ ہو، یا اس کے کوئی بھی جو ہمارے جو جسم کا حصہ ہے وہ ایسے ظاہر نہ ہو، جہاں تک جو ہمیں شریعت کہتی ہے۔ تو دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہ معاف فرمائے، اور جو بیمار ہے پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ سب کو شفا دے، اور جو مسلمان فوت ہو چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور جو بھی انسان پوری دنیا میں جہاں جہاں بیمار ہیں ان کو اللہ تعالیٰ شفا دے، جو بھی پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور کرے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر، صدق اللہ العظیم۔